مجھے یہ بتا دیں اسلام میں انتخاب کا کیا طریقہ ہے؟ I'll make it popular. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے روزے میں یا کسی سے بچ کے کھا لیں تو اجازت ہے. میرا چیلنج ہے پرماننٹ. میں کہا یہ جو مسجد میں آگے ہیں رمضان میں، آپ میں سے کوئی مولوی، کوئی فرقہ، کوئی لیڈر، کوئی پیر، کوئی فقیر ان کو بعد میں روک ہی نہیں سکا، وہ واپس چلے جاتے ہیں. 20-22 سال رہ گئے جمہوریت، یہ نظام ختم ہو جائے. جس طرح سوشلزم گیا، جس طرح کمیونزم، جتنے مین میڈ ارینجمنٹ ہے نا وہ وقتی ہوتے ہیں. یہاں جو بھی سسٹم آئے گا طاقت کا آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند روز قبل AR خالد صاحب سے اسی جگہ پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. اس میں سیاست کو اور جمہوریت کو عمومی موضوع بنایا گیا تھا. وہ ہم نے اپنے YouTube چینل پر اس کو دکھایا، فیس بک پر دکھایا، تو AR خالد صاحب کو اس کا بڑا زبردست رسپانس آیا. دوستوں کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ جمہوریت کے حوالے سے بھی اور دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کیجیے. آج ہم پھر AR خالد صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اس موضوع پر بات کریں گے جمہوریت کے حوالے سے. آج ہماری گفتگو ہوگی، خصوصی موضوع ہوگا کہ جمہوریت کیا اپنی بقا کی طرف جا رہی ہے یا اپنی موت کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان میں مروجہ جمہوریت اس کے بارے میں AR خالد صاحب کیا کہتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی بات کر دوں کہ AR خالد صاحب کو کسی بھی موضوع پر دنیا کا کوئی بھی ٹاپک ہو، بس اس کا نام لے دیں اور اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو جائیں اور پھر AR خالد صاحب جانیں یا کیمرہ جانیں. جی، جمہوریت کے حوالے سے. بہت مہربانی. آپ نے اسے اگر آپ اجازت دیں تو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. جی صحیح. ایک تو وہ جمہوریت جو اصلی میں جمہوریت ہے، ایک وہ جس کا نام ہم نے جمہوریت رکھا ہے. ویسے تو جمہوریت پوری دنیا میں اس وقت زوال پذیر ہے. میں نے 1995 میں ایک کالم لکھا تھا، 21ویں صدی جمہوریت کی موت کی صدی. جی. اب وہ اس میں نے یہ 2 باتیں کی تھی. ایک تو ایول ایک خاتون ہے، اس کا ایک کتاب ہے ڈیموکریسی منی کین بائی، یعنی اس میں پیسہ چلتا ہے اور وہ جمہوریت خریدی جاتی ہے. اس جمہوریت میں جو اس نے ایک امریکہ میں یہ بات کی کہ جمہوریت خریدی جا رہی ہے، اس کو ہم نے وہ رنگ دے دیا جسے ہارس ٹریڈنگ کہنا شروع کر دیا ہم نے. اور لوگ بکے، نہ بکنے والوں کو شرم آتی ہے نہ. اچھا، آپ ادھر سے بات اپنی آگے بڑھائیے پلیز. اچھا، آپ نے وہ جو آرٹیکل لکھا تھا اس کا عنوان کیا تھا؟ یہ میری کتاب ہے ایک، جی، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. شعر تو یہ تھا نا کہ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، مگر کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. یہ ہمارے ہاں جو چند کیڑوں نے ملک سارا کھایا ہے، اسی کو میں نے رکھ کے اس کتاب میں نے وہ کیا 21ویں صدی جمہوریت کی موت کی صدی. اچھا. یہ جون 1995 میں کالم لکھا تھا. جی ٹھیک ہے. اب اس پہ اتفاق ہو چکا ہے جی کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ ختم ہونے والا نظام ہے. اچھا. اس میں پہلی صورت تو یہ تھی اصلی جمہوریت میں کہ اس میں رائے جانچنے کا معیار ناقص ہے. یعنی جو جانتا ہے اس کی بھی وہی رائے ہے، جو نہیں جانتا اس کی بھی وہی رائے ہے. دوسرا اس کا نقص یہ ہے کہ جو جمہوریت میں اس رائے کے بعد کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنی ساری توانائی ناکام ہونے والے کو ملیامیٹ کرنے پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو تباہ کر دو، اور ان کی کوئی بات اچھی جو ہے وہ بھی تسلیم نہیں کرتے. اپنی وہ باتیں جو غلط ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور دوسروں کی. تیسری یہ ہے کہ وہ جو طاقت آ جاتی ہے جمہوریت میں ادھر ووٹ کے ذریعے، اس سے آدمی بے پناہ یعنی اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے. وہ کام کرتا ہے کہ میرا حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے. یہ ایول نے جب کتاب لکھی کہ منی کین بائی، ڈیموکریسی منی کین بائی، تو اس کے مطلب اس پہ جو ہمارا ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اس پہ اس نے ہٹ کیا، اس نے گالی گلوچ کی، تو جمہوریت میں گالی بھی داخل ہو گئی. ویسے تو قائد اعظم نے 1942 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ خطہ مغربی جمہوریت کے لیے نہیں ہے. اچھا جی. یعنی جو پاکستان ہے نا،
ये मुल्क भी जो हम जो रोज़ कहते रहते हैं जमहूरियत से बना, ला के बंदो, अगर जमहूरियत से वन मैन वन वोट होता तो हिंदू को भी बनने देते। आप क्या जहालत को फैला रहे हो? यानी जिस वक्त आप ऐलान करते हैं कि ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना, तो आप अपनी जहालत का सबूत देते हैं। अगर वन मैन वन वोट हो तो हिंदू इस जगह कभी पाकिस्तान ना बनता, वो भी वोट देता। एक खित्ते को आप अलहदा करते हैं, कहते हैं यहाँ पे आप वोट दे लें, और वो मुसलमान उधर वोट देते हैं। कायदे-ए-आज़म ने इसे पसंद नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ मुसलमानों की राय ले ली जाए, और 42 में आर्टिकल लिखा कि भाई ये खित्ता मगरबी जमहूरियत के लिए नहीं है। खैर, हम आप अगर अब चाहें, अब चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसमें आज जो अपनी जमहूरियत है, ये जमहूरियत नहीं है। इसमें तमाम वो लोग खुद गरज हैं। ये तो मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं कि सियासतदान की जो टर्म है या उसका जो मेयार है जो सियासत का, उस पर भी इनमें से कोई पूरा नहीं उतरता। जो पूरा उतरता है उसे ये नॉकआउट कर देते हैं। जो फेयर हो, यानी एक तो है ना दिलेर हो, ऑनेस्ट हो, इन्हें तो रोज़ सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, खुद कहना पड़ता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। और अच्छा, दूसरी जमहूरियत में जो नुक्स हुआ बहुत ज़्यादा कि सच को दबाया जाता है और झूठ को प्रमोट किया जाता है। सारी जगह पे आप जहाँ जाएंगे सिर्फ, और एक नहीं, ये इसलिए कामयाब हो गया ये सिलसिला जमहूरियत में कि सच को दबाने वाले कोई ज़रूरी नहीं कि हिज़्ब इख्तिलाफ में हूँ और हिज़्ब इक़्तिदार में हूँ, किसी जगह भी बैठे हैं वो सच को दबाएंगे और झूठ को, अपना झूठ प्रमोट करेंगे, दूसरे के सच को दबाएंगे। इससे बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ जो है ना, अगर आप सिर्फ ये देख लें, जो हमारी रिजीम चेंज हुई, एक जमात जो है बिलावल वाली, वो निकलते हैं जी हम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं। नारा उनका, इमरान जाओ, इसे छोड़ो, नए इलेक्शन कराओ। यही बात थी। जब वहाँ पहुँच जाते हैं, जब उसने छोड़ दिया, किसी वजह से छोड़ा, यानी आपके चक्कर में छोड़ा या आपने जो भी मैनेज किया, उसने छोड़ दिया, आप अगले दिन ऐलान करेंगे इलेक्शन नहीं होंगे, आपका मुतालबा मान लिया गया। वो फिर आके बैठ गए, तो जो नहीं छोड़ रहा था, इलेक्शन नहीं करा रहा था, वो डट गया कि इलेक्शन नहीं कराओ। हाँ यार, तो खुदा का खौफ करो जी कि भाई आपने मुल्क को चलाना है। इस मुल्क, आपको कुछ याद नहीं रही कि हम कौन सा नारा लेके आए थे और हमने वो नारे का किया क्या है। फिर खुद गर्जी का ये आलम है कि अगर जमहूरियत हो तो वहाँ असूलों पे बात होती है कि मुझे ये आपका, वो आप एक मैनिफेस्टो देते हैं, आप कहते हैं जी हमारा ये नुक्ता नज़र है, हम बस एक आए तो ये काम करेंगे। इनमें से किसी पार्टी का देखें, इनको कोई मैनिफेस्टो अपने पता है कि हमारा क्या मैनिफेस्टो। रस्मी तौर पे वो कागज़ का पुर्जा दे देंगे, वगरना तो नून का और पीपल पार्टी का कहीं एक चीज़ नहीं मिलती। सिर्फ जिस वाहिद चीज़ में कामन है, मुझे वो अमेरिकन एम्बेसडर ओकले याद आ जाता है। मैंने इसे बुलाया यहाँ पे, तो उसने बड़ा टेढ़ा एम्बेसडर था, तो कहने लगा इनमें दोनों में कामन क्या है। मैं क्या कुछ नहीं। कहने लगा नहीं है, कामन है दौलत लूटना। अभी उस तरह का शुरू नहीं हुआ था काम। अच्छा, ओकले ने कहा, ओकले ने कहा, कोई 90 के करीब की बात है। यहाँ मैंने प्रेस इंस्टीट्यूट में उसे बुलाया, और बहुत ही, यानी जो अमेरिकन एम्बेसडर वाक़यातन जिन्होंने को रोल अदा किया, वो उनमें से एक दूरबीनी। तो उसने कहा कि ये एक जगह इकट्ठे होंगे। अच्छा, और फिर वो जमहूरियत में मिसाक़े जमहूरियत बना, खौफ में इकट्ठे हो गए, मुशर्रफ के खौफ में। मुशर्रफ इनसे डरता था, यानी जो एक हद होती है ना कि मुशर्रफ इनसे खौफता, जैसे हम कहते हैं कि चोर पुलिस से डरते हैं, पुलिस चोरों से डरती है। और ये अजीब सिस्टम है। तो ये खौफ में इकट्ठे हो गए लंदन जाके। लंदन को इन्होंने हमारा जब सियासतदान लंदन को मरकज़ बनाए, तो इसका मतलब है कि ग़ुलामी इनके ज़हन से नहीं निकली। ये अभी भी लंदन में कुछ समझते हैं। वहाँ इन्होंने कहा जी हम आइंदा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और तमाम, यानी 58 भी इसलिए ख़त्म की गई कि दोनों उस पर मुतफिक थे ना, कि दोनों की हुकूमतें उस क्लास के तहत हटाई गई थी। अच्छा, कल मरियम नवाज भी अपने पापा के पास लंदन चली गई।
جائے، اس کا حق ہے. یعنی اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں نا تو آپ ان ججوں سے بھی پوچھیں. پہلی صورت تو یہ ہے، میں کہتا ہوں نیب کے تمام لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں یا وہ جنہوں نے یہ کیس بنائے تھے ان تمام کو کٹہرے میں لانا چاہیے. ایک کیس ثابت نہ ہو. یعنی آپ اتنے کیس بنائیں، کس بات پہ لوگوں کو اندر دیے جا رہے ہیں؟ مریم کا پاسپورٹ آپ نے ضبط، یا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے. یعنی جب اسے ملا تھا تو وہ تو کلیئر تھا. ایک اسٹریٹ مین بھی کہتا تھا کہ اس نے فوراً چلے جانا ہے، اور اب یہ بھی ہے کہ وہ لمبا عرصہ وہاں رہے گی. ویسے اس سے تو بہتر ہی ہے. مریم نے جو زبان استعمال شروع کر دی تھی انفارچونیٹلی اس کے باپ نے وہ استعمال نہیں کی. نواز شریف نے تو کسی کو اس طرح بدتمیزی سے گالی گلوچ کبھی نہیں کیا اس نے. ایون شہباز شریف نے نہیں کیا. یہ جو ہمارے بھٹو صاحب نے کیا، اب بھٹو صاحب کے بعد عمران خان نے کیا، اور عمران کے بعد شہباز کی یہ چمچیاں جو ہیں آگے وہ. اچھا یہ جمہوریت یعنی جو عورتیں رکھ لی گئی ہیں پوری دنیا میں، آپ مجھے ایک اسمبلی دکھائیں جس میں اس طرح عورتیں رکھی گئی ہوں، جس میں ایک شخص کو یہ اجازت ہو کہ وہ 25-30 عورتیں جو ہیں وہ بھرتی کر لے، پارلیمنٹیرین ہو گئی ہیں. ایک ووٹ نہیں کسی نے دیا، ناٹ اے سنگل ووٹ. اور تقریر ایسے کرتے ہو جو مریم اورنگزیب ہے تقریر کرتی ہے. تیرے پیچھے کیا ہے؟ تیرے پیچھے کون ہے؟ تجھے مانتا کون ہے؟ تجھے جانتا کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ پیچھے نعرے لگانے والے چور چور، ان کو گالیاں دینے کے لیے رکھا گیا ہے. یعنی مشرف کا جو اتنے بڑے جرم ہیں نا ان میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے عورتوں کو اتنے % سیٹیں دی، اور ان تمام سیاستدانوں نے اسے بے حیائی سے قبول کر دیا. یعنی اسے نکال دینا چاہیے. ان کا کوئی رائٹ نہیں. یہ آ کے گالیاں دیتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں. اس خطے میں کلچر کو تباہ کر دیا ان عورتوں نے. کس بات کی آپ انہیں ایک بندہ اتنا پاورفل، یہ تو کوئین کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو کر سکے. یہ تو امریکہ کے صدر کے پاس اختیار نہیں ہے. نواز شریف کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے، مطلب شجاعت صاحب کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے. حد ہو گئی ہے. آپ نے اگر الیکشن لڑنا، جیسے آپدہ بی آئی تھی اس نے لڑا، ایک ادھر سے کوئی زبیدہ جلال ہے، کچھ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، آئے اللہ 100 دفعہ لڑے. یعنی آپ ایک آدمی کی خوشنودی پہ بنی ہوئی ہیں. کہاں ہے یہ جمہوریت؟ یعنی آپ نے اتنا با اختیار کر دیا، آمریت آپ نے پیدا کر دی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں میں. تو اسی لیے وہ جو ہے، میں حیران ہوا تھا جب عمران کو کچھ وہ چھوڑ گئی تھی. میں کہوں عمران نے یہ سلیکٹ کر کے بھیجی ہیں، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. یہ لوٹی کیسے ہو گئی؟ تو لیڈر کا یہ لیول ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اتنا بڑا انعام دیا تو یہ بھی میرا ساتھ نہیں دے گی. وہ تھی نا کہ گولے ہوئے تین گولا لئی جو ہے، مطلب ہے کہ کیا کس حیثیت میں آپ کو جانتا کون ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے جمہوریت نہ کہیں، اس میں ان لوگوں کے مفاد پرستی ہے. وگرنہ تو بلاول کو شرم آتی اس بات پہ کہ میں تو آیا تھا اس سے استعفیٰ لینے، استعفیٰ ہو گیا یا اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، آپ اپنا ایجنڈا آگے چلائیں. لالچ میں نہ آئے کہ یہ بی بی بنا دو چونکہ وہ ڈیزرو کرتی ہے، وہ وزیر خارجہ بننا، اسے نائب بنا دو، میں پارٹی کا سربراہ، مجھے وزیر خارجہ بنا دو. اچھا، آپ نے جمہوریت کی بات کی. اس میں ایک تو صدارتی نظام ہے، دوسرا پارلیمانی نظام ہے. دونوں جمہوری نظام سمجھے جاتے ہیں. اچھا، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ جمہوریت کے آپ نے نقائص گنوائے ہیں، تو پھر کون سا سسٹم ہمارے یہاں آنا چاہیے؟ یعنی سسٹم اگر واضح ہونا. یہاں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے نوبل قرآن لکھا، انہوں نے دعویٰ کیا بڑا کہ میں نے یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے، مسجد نبوی میں، پھر کہا کہ میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھا ہے. میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں کہ پاک اسلام میں انتخاب کا کیا طریقہ ہے. پاپولر اسے میں کر دوں گا، آئی میک اٹ پاپولر. مطلب میں کالم لکھتا تھا، کالم زوردار ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق نے وہ ہمارے کالم پہ کہا کہ انہیں پکڑ لو. میرا اور وارث میر کا نام لیا. یونیورسٹی سے 2 ٹیچر تھے کہ یہ میرے خلاف لکھتے ہیں. تو مطلب جب آپ جرأت سے لکھتے ہیں، سچ لکھتے ہیں، تو اسے یہ مشرف نے بھی کیا. تو میں نے کہا یہ تو 20 سال پرانی بات ہے. یہ نظام لوگوں کو جو مسلمان ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں ہے. نظام تو یہ ہے، اسلام تو یہ تھا. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے روزے میں یا کسی سے بچ کے کھا لیں تو اجازت ہے. آپ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں.
میں یہ سمجھوں کہ عوان صاحب میرے خلاف ہیں لیکن پاکستان کے لیے بہتر ہے تو میں آپ کو ووٹ دوں. نظام تو یہ تھا, یہ تربیت ہم نے نہیں کی. یہاں مسلمانوں نے یا وہ جو ہمارے لیڈر ہیں مولوی جو ہیں حضرات, انہوں نے ان کے بارے میں تو خیر میں کتاب میں میرا چیلنج ہے پرماننٹ. میں کہا یہ جو مسجد میں آگے ہیں رمضان میں, آپ میں سے کوئی مولوی, کوئی فرقہ, کوئی لیڈر, کوئی پیر, کوئی فقیر ان کو بعد میں روک ہی نہیں سکا, وہ واپس چلے جاتے ہیں. یعنی جو مسجد میں آئے ہیں آپ ان کو نہیں روک سکے, باقی آپ نے کیا مسلمان کرنے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں واپس. مقصد یہ ہے کہ آپ غور نہیں کیا گیا ادھر کہ آپ یہ بتاتے کہ ہمارے ہاں یہ نظام ہے, میں دیانتداری سے ووٹ دوں گا, میرا خلاف ہے, مجھے سیاسی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن میرے جیسے لوگوں نے کہا, یہ شبیر عثمانی صاحب نے, انہوں نے کہا قائد اعظم میں نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے. لیڈرشپ کے لیے مجھے اگر کہا جائے کہ آپ لیڈر بن جائیں, میں کہوں گا کہ میں کوالیفائی نہیں کرتا. یار یہ آپ کے سامنے اس خطے میں شرافت نہیں رہی, ہٹا دیا گیا جنیدیوں کو, اگلے دن جا کے مل رہا ہے, کوئی اس نے گلا نہیں کیا, کوئی شکوہ نہیں, مجھے کیوں نکالا, کوئی نعرہ سنا نہیں. فوت ہو گیا, شرافت سے فوت ہو گیا. کوئی چیز مانگی کسی سے کوئی شکوہ کیا. وائن صاحب پورے پاکستان میں ایک گھر نہیں اپنا, یہاں تو وزیروں نے پلاٹوں بنائی ہوئی ہیں, کالونیاں بنا دی ہیں, یعنی زمینیں اتنی قبضے کر لیے ہیں کہ منسٹر ہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو میرا مقصد ہے جہاں بد دیانتی ہو, بد کرداری ہو, وہاں نظام اس طرح کا چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے لیے سسٹم ہے کہ کوئی اگر اللہ کا بندہ کوئی شورا بنا لے, دیانتداری سے بنائے, مطلب جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھا گیا, میں نے فیل کیا کہ نہیں یہ وہ کام نہیں ہے, آئی کیم بیک, وہ واپس آ جائے. جس کو جو کیا جاتا ہے وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی اتنا واضح نہیں کہ یہ کس سسٹم کے تحت آگے چلا جائے, لیکن یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. اچھا, آپ نے یہ کہا تھا جی کہ آرٹیکل آپ نے لکھا اس کتاب میں 21ویں صدی جمہوریت کی موت کی صدی, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت سسک رہی ہے, ختم ہو موت کی طرف جا رہی. اچھا, ختم ہو گئی ہے جمہوریت. یہ جمہوریت نہیں ہے جو ہمارے, یار کوئی پوچھے تو صحیح, ایک بندہ جمہوریت اسلام نہیں, یہ تو ہمارے ہاں ختم ہو گئی نا, باقی دنیا میں ہے, امریکہ میں ہے, برطانیہ میں ہے, باقی ممالک میں ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ جو جمہوری بات تھی, یہ جو ٹرمپ کرتا تھا, اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ جمہوری تھا. جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو مودی کر رہا ہے, یہ جمہوریت ہے کہیں؟ یہ تو انسانیت ہی نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ختم ہو بھی. تو ایک پروفیسر ہمارے جو رفیق احمد اختر ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا اگلے دن, ان کا بھی ایک لیکچر تھا. یعنی میں نے تو 27 سال پہلے کہا, ان کا اب ایک لیکچر آیا ہے. انہوں نے کہا کہ 20-22 سال رہ گئے جمہوریت کے. اچھا, پوری دنیا میں یہ نظام ختم ہو جائے گا. جس طرح سوشلزم گیا, جس طرح کمیونزم, جتنے مین میڈ ارینجمنٹ ہیں نا وہ وقتی ہوتے ہیں. اچھا, یہ ختم ہو جائے گی, لیکن یہ ابھی نہیں پتا کہ اس کی جگہ کون سی, کیا سسٹم کیا آئے گا. دیکھیں جی, آپ کے مزاج میں آمریت آ چکی ہے. یہاں جو بھی سسٹم آئے گا طاقت کا آئے گا. گفتگو کے دوران آپ نے تذکرہ کیا وارث میر صاحب کا, وہ بھی ان دنوں لکھتے تھے, آپ بھی لکھتے تھے. ضیاء الحق صاحب نے ان کو بھی پوچھا, آپ کو بھی پوچھا. وارث میر صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کچھ عرصہ قبل حامد میر کو بنگلہ دیش کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا ہے ان کے والد کی خدمات پر. ان کی کیا خدمات تھیں بنگلہ دیش کے لیے؟ اصل میں اگر مطلب میں حامد میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے, وارث میر میرے ٹیچر بھی تھے, کولیگ بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر ٹریپ ہو گیا ہے, اسے یہ ایوارڈ نہیں لینا چاہیے. وارث میر کبھی یہ ایوارڈ نہ لیتا. اچھا جی. وارث میر میں فیئرنیس تھی, زبان تھی, اس کے اپنے خیالات تھے. لیکن میر صاحب کا یہ تھا کہ وہ جذباتی ہو جاتے تھے. مطلب جب وہ ہمارا آیا نا, جیسے یہ کامران خان نے خبر دی نا, وہ میں خبر آپ کو دکھا سکتا ہوں. جی. تو کامران نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے خط لکھا گورنر کو, یہ بندے ہیں میرے خلاف لکھتے ہیں, پکڑو. تو مجھے میر صاحب کہنے لگے کہ یار یہ خبر ہے, پریشان سے. جو میں کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہا میرے پاس تو 3-4 ڈگریاں ہیں, ایم کام کیا, لا کیا, میرے لیے تو نوکری میرا پرابلم نہیں ہے. سیکنڈلی رزق میرا میرے رب کے پاس, میں نے جہاں سے وہ بھیجتا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کیسا بھیجتا ہے اور کیوں بھیجتا ہے مجھے.
क्यों भी कह दिया आपने? मैंने उसका क्या करता हूँ? अच्छा, ये मैं तो उसका शुक्र नहीं कर सकता, सच्ची बात है। अनबिलीवेबल कि मदीने के वो एक खजूर लगी हुई है दरख्त पे, है जी, मैं गया भी नहीं मदीने और खजूर मेरे घर आ जाती है। हाँ, मेरा मालिक इतना, मैं कहता हूँ उसकी मेहरबानी। आप किस किस बात से आप, तो मैंने मीर साहब से कहा ये जो ट्रैप हो गया हामिद मीर, इसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। बांग्लादेश के लिए ऐसी कोई बात जो बांग्लादेश दे, यार इस पे आप अलहदा प्रोग्राम करें। मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उनका अंजाम क्या हुआ, आप इस पे बात कर दें कि इंसान ने, इन्होंने जाके जो, अगर उस औरत से इनाम लेना है, मैंने आज तक कोई अवार्ड नहीं लिया। जैसे कहना है ना, गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी में टॉप करने के हुए और अपनी मर्जी से लिए कि मैं इस बंदे से गोल्ड, कुदरतुल्लाह साहब से लूँगा, कौसर से न्याजी से नहीं लूँगा, इनकार कर दिया। मैंने 2 साल के बजाय 1 साल में MA करके टॉप किया यूनिवर्सिटी में, तो मैं मतलब इनकार कर सकता था, मैंने सलाहियत थी मुझ में अल्लाह ताला के फजल से। मीर साहब को चाहिए कि, मैं समझता हूँ कि इसने वो गलत किया, चंद लोगों की वाह के लिए किसी ट्रैप हो गया, या इसे समझ आता तब भी ट्रैप हुआ, नहीं समझ तब भी ट्रैप हुआ। वारस में अब उसने देखा ना, यहाँ एक इन्होंने वो बनाया, मैंने अवार्ड दिए, जितने सहाफ़ियों की तंजीमों के अवार्ड हैं उसका मैं जाते रहा कोई 25-30 साल, APN CPN वाले जो देते हैं वो मैंने दिए अवार्ड लिया नहीं ना मैंने कहीं। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि वारिस मीर साहब पाकिस्तान के खिलाफ लिखते थे, उनके हक में लिखते थे? नहीं, मीर साहब की तहरीर में कोई जज्बातीपन हो जाए तो हो जाए। मीर साहब मुहिब वतन आदमी थे, ठीक, उनमें ऐसे नहीं, वो तो मतलब मुस्लिम लीग की ज़हन के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा वो होता है ना कि हमीद अहमद ख़ान की प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे, उनका इंतकाल हो गया, तो ख़बर थी कि उनके दिमाग की शरेआन फटी है। मैंने कॉलम लिखा, दिमाग की शरेआन फट गई। अच्छा, मीर साहब अभी तैयारी कर रहे, मेरा कॉलम छाप के हमारे वक्त में वो भी लिखते थे, यार मैंने इस पर लिखना, मैं आप लिखें, आपका अपना नुक्ता नज़र। तो मेरा मतलब वो ज़रा मैदान साफ़ होता है ना, वो मिल जाए। उन्होंने जब गए हैं ना, वो असल में उन्हें एक शौक़ था कि उनकी ज़रा मतलब गुफ्तगू में वाह हो, एक ऑन गुड पॉइंट जैसे कहना चाहिए ना, जैसे लतीफ़े के तौर पे हम पढ़ते थे। तो मलक गुलाम जिलानी साहब, मैं वक्त में चूँकि काम करता था तो अखबार की वजह से, आपको भी पता है जैसे ताल्लुकात होते हैं लोगों से, तो वो आए कि मेरी बेटी की शादी है तो आपने। मैंने अपने एक साथी नसीर गौरी साहब से क्लास फेलो थे, मैं कहा यार अकेले क्या करेंगे, वारिस मीर साहब को ले चलते हैं। तो हम इन्हें भी साथ ले गए। अब जाके तो मलक गुलाम जिलानी से जब मिले, फिर हमारे उस्ताद तो थे ना, तो कहने लगे कि मैं इन्हें भी ले आया। अच्छा, वो इन्हें इतना नहीं जानते थे। अच्छा, वो कहने लगे इसे तो मैं काटते क्या, वो आप इसके साथ आए हैं, इसे क्या लाना है? तो वो इस तरह उनकी, फिर ऐसे बैठे हैं, यार मुफ्ती साहब ना देख ले, मैं क्या देख लेंगे तो मिल लेना। उनको एक ये था कि शायद मुझे लोग जानते हैं, सारे लोग, ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कॉलम मैंने लिखे, सबसे अर्ली एज में मेरा कॉलम तो उस वक्त छपता था जब कॉलम लिखने वाले 2 थे, इसे मत पढ़िए। 3 अखबार थे, 4 अखबार थे लाहौर में, पाकिस्तान में जो नोन थे, तो उसमें आपकी तस्वीर रोज़ छपी हो। तो मैं तो कभी नहीं, मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़ा वो पाटेखा हो गया। सही है, ठीक। तो ये नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि अवार्ड आपका दुश्मन अगर दे रहा है, या आपके बाप पे ये छाप लगती है कि उसने दुश्मन का को साथ दिया है, तो अवार्ड को लानत भेज देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 21वीं सदी, जमहूरियत की मौत की सदी, AR खालिद साहब ने 3 दहाइयाँ कबल यह कह दिया था, अब जमहूरियत वाकई सिसक रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना चलेगी, पूरी दुनिया की जमहूरियत की बात हो रही है। तो अब हम अभी से कह देते हैं इस जमहूरियत पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।